جی مول صاحب، اگر تو آپ کی بیماری ایسی ہے کہ اس کے لیے دوائی کا ناغہ کرنا آپ کی بیماری کو بڑھاتا ہے تو پھر آپ ایسی بیماری میں روزہ نہ رکھیں، آپ کو خدا تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر آپ کی بیماری رمضان کے دوران یا رمضان کے بعد ختم ہو جائے تو پھر تندرستی کی حالت آنے پر آپ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھیں۔ لیکن اگر آپ کی بیماری ایسی ہے کہ وہ دائمی ہے اور مستقل ہے، اور اگر آپ کو دوپہر کے وقت وہ دوائی نہ کھائیں تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، تو تب بھی آپ دائم المریض ہونے کی بنا پہ آپ پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت 2 ٹائم دوائی کھا لیں تو آپ کی بیماری کا علاج خاطر خواہ ہو جاتا ہے اور آپ کی بیماری میں اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ روزہ رکھ لیں اور سحری کے وقت اور رات کو دوائی کا استعمال کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اس سلسلے میں پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ جو میڈیکل معاملات ہیں ان میں ہر فرد کی علیحدہ علیحدہ اپنی حالت ہوتی ہے، اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ آپ تفصیلی طور پر اپنے ڈاکٹر سے اپنے جی پی سے مشورہ کریں اور جو وہ آپ کو ایڈوائز کریں اس کے مطابق عمل کریں۔ یہاں جو ہے وہ ہم جنرل ایک بات کرتے ہیں سب کے حوالے سے، لیکن حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں، آپ کی جو ہے بیماری کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم سب اپنے ویورز جو ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ میڈیکل جو بھی معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم اپنا کوئی ورڈکٹ جو ہے، اپنا کوئی فیصلہ، کوئی ایسا فتویٰ نہیں دے رہے، ہم آپ کو جو ہے ایک اصولی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر انسان جو ہے اپنے حالات کے مطابق مشورہ کر کے عمل کر سکتا ہے۔